اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ اللہ خالق، خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا۔ یہ ممبر ہم نے لکڑی سے بنایا، اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر پیدا کیا۔ لوہے کا ایک قطر میں لوہے کی کانیں بنا دی، کوئلے کا ایک ذرہ نہیں تھا، کوئلے کی کانیں بنا دی، زمین کا ایک ڈھیلا نہیں تھا اور زمین بچھا دی، پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا 7 سمندر بنا دیے۔ 71% پانی ہے، تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کہیں سننی ہے؟ این اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، این اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو سائنس، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، میڈیکل سے میں مولوی بناؤں، مطلب صرف پھوڑیاں تو بھی دے نہیں آیا میں نے اللہ لے کے ہے۔ مولانا روم مولوی تھے، فلسفی تھے، وہ مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ زندگی تو عزیز و جنت میں ہے تم۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں ایسے کر کے، 7واں کبھی اللہ نے چاہا تو وہاں بھی لے جائے گا، نیت تو کی ہوئی ہے۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی، یہ دکھوں کا گھر ہے۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، آئیے دیکھو اس کو فنگر ٹپ انگریزی میں، اردو میں پورا، عربی میں بنان۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کو، میں تو ان کی سنی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا نبی تو دیکھ کے آیا ہے معراج میں۔ ہم نے کہا یہ انگلی کا پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے اس کے پورے کے نور سے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا جس کا پورا ایسا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ میرے سارے بڑے سمندروں میں تبلیغ کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے سفر ہوتے رہے، تو میں وہ چھت کے اوپر وہ جو ہوتا ہے کروز بڑا، اس کے اوپر چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا کہ جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، کسی کو بھی تھوک نہیں آئے گا جنت میں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ اگر وہ تھوک کو تھوڑا جمع رالیں کو ڈیزائن کر کے تھوڑی کٹھی کر کے تھو کر کے سمندر سٹے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ایک اور عجیب حدیث سنو، جو عورت مرد دنیا میں بدصورت ہے، رنگ کالا ہے، اگر ایمان پہ چلا گیا چلی گئی، اللہ اس کو اتنا حسن دے گا کہ اس کے چہرے کا نور 1000 سال کے سفر سے دکھائے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ تو ایک کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ، جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا۔ عربوں میں رواج تھا، اپنے آخری جد امجد تک نام یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا پیو دادا کون ہے، اس کا نسب بیان کر۔
تو اللہ نے جبریل کو اتارا، کتنے 70,000 فرشتے، اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی دو، اور احد اکیلا، اس کا دو ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ضرورت، ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکات نہیں، پوری زندگی۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بات میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دوں وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ میں کانوں سے بہرا کر دوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں، اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں بھائی کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟
تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو قیامت تک، ڈوبنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد، ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے؟ ہم مثال دیتے ہیں ایسا دیکھے ہوتے ہیں، گھوڑا کیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ نہیں دیکھ سکتے، لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک، میری تعریف کرو، لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے، ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو۔ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں، دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں، ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اے جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کہیں سننی ہے؟ این اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، این اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا، جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے، اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو۔ جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے، جو تو آنکھیں میں نے بتا تو کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے!
اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے بھی سڑ دے ہو، کنڈی بھی لا دے، ان کسی نے کوئی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں، تمہارے ساتھ ولا خمسۃ، تم 5 بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتا، کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے الا هو سادسهم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، الا وهو معهم ولا اکثر، 1 ہو یا 1000 ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ سوچو تو صحیح رب کیسا رب ہے۔ کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کی، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو، ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں، اربوں، خربوں چل رہی ہے، اللہ کا دعویٰ سنو کہ کیڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا، جو چونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ ہے، اور ایک چونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرء، اور ساری کائنات، مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین، سب کچھ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ، کیا کمال ہے سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ ایڈا لمبا ہوتا ہے، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا، شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے، اس سے 6 فٹ کا انسان بناتا ہے۔ اس سے قوم عاد کو بنایا جو 50 ہاتھ لمبے قد کے تھے۔ اتنا چھوٹا سپرم، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، اس میں کروڑوں سپرم نکلتے ہیں مرد کے، اور 1 انڈا نکلتا ہے عورت کا اووری سے۔ اس انڈے کا کوڈ ان کروڑوں سپرم میں، 1 سپرم میں وہ کوڈ ہے۔ جب تک یہ انڈا اس سپرم سے نہیں ملے گا جس کا کوڈ اور اس کا کوڈ 1 ہے، حمل نہیں ٹھہرے گا، اور کروڑوں سپرم ہیں اور 3 اندھیرے ہیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اگر یہ کام باہر انسان کریں، سائنٹسٹ،
ایک نطفہ ٹھہرانے میں 10 سال لگیں گے، 10 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور میرا اللہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ 2 سے لے کر میکسیمم 6 گھنٹے کے اندر ان کروڑوں سپرم میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے تو اس سے وجود دیتا ہے، چاہتا ہے تو ضائع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے دل بنتا ہے، عجیب بات، اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیسے شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیسے شروع ہوتی، یہ دل کیوں دھڑکتا ہے۔ اور 3 اندھیروں میں روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7۔ ان 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ 7 ارب انسان ہیں، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا عجیب بات ہے۔ اور 3 اندھیروں میں کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ جوڑے پیدا ہوتے ہیں، میری اپنی بیٹیاں 2 بیٹیاں جوڑواں تھیں، ماشاءاللہ آپ کے بچوں والی ہیں، نہیں ملتا۔ یہ جس ساؤنڈ باکس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا، سب کا، لیکن اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ الگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ فون پہ ہیلو سنتے ہیں اور کہتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز سے۔ اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں، اور آپ اندھیرے میں دیکھ کہتے ہیں یہ تو ماجد آ رہا ہے۔ چال ایک نہیں، 2 پاؤں سے چلتا ہے، چال ایک نہیں، ایک ساؤنڈ باکس ہے، آواز ایک نہیں، 10 انگلیاں ہیں، اس پہ لکیریں ہیں۔ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا کہ یہ لکیریں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتے ہیں کون ہماری ہڈیوں کو زندہ کرے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، گل مک گئی۔ تو میرا رب کہتا ہے بلا قادرین، میری قدرت دیکھنا قیامت کے دن، الا ان نسوی بنانا، یہ تیری انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تجھے واپس کر کے دوں گا۔ کتنے مرے پڑے ہیں، کتنے ہم میں بھی ایک دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، اور یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہ ملیں۔ یہ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا شہنشاہی ہے میرے رب کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ امتحان ہے، پیپر ہے، اور 1 سال زندگی کا ہم سے گردش ایام نے چرا لیا۔ دیکھو 10 پاؤنڈ گر جائیں تو اٹھاتے ہو، 100 پاؤنڈ چوری ہو جائیں تو کہتے ہیں جی میرے 100 پاؤنڈ کس نے نکال لیے؟ 365 دن میرے چرا لیے گردش ایام نے، مجھ سے 1 سال چھین لیا میری زندگی کا۔ ٹائم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بنتا کیسے ہے، یہ گزرتا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز۔ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں، کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں، لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے۔ 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں، آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے، جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا ہے۔ اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنے ڈبل جابیں کرتے ہو،
اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ ایک لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اور ایک لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو بھائیو، یہ وقت کی گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا روح کے نکلتے ہی۔ ڈیڈ باڈی، میت، ہمارا سرائکی علاقہ ہے، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی چارپائی کو کہتے ہیں منجی چاؤ، اولاد کہتی ہے منجی چاؤ، کوئی نہیں کہتے مولانا طارق جمیل نو چاؤ، بیٹے نہیں کہیں گے مولانا طارق جمیل دی نو چاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی، تسی کہو گے ڈیڈ باڈی آ گئی، باڈی آ گئی، میت آ گئی، جنازہ آ گیا، ایک لمحے میں نام اتر جاتا ہے۔ اس زندگی میں تم اپنے رب کو ناراض کرو، کیا کمایا آپ نے یا میں نے؟ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور مجھے موت آ گئی تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، لیکن جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کسی نے بھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور جیسے قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے ایسے کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پہلے سپارے میں دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج ہے 1446 سال سے ایسے جھنڈا لہرا رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے کہ اے اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت تو بنا دو، انا آتینا 3 سطریں ہیں، اس جیسی صورت بنا دو ایک، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ۔ اس چیلنج کو آج تک کوئی نہیں قبول کر سکا، کوئی نہیں توڑ سکا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھا کرو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم قرآن نہیں پڑھا تو جانور ہیں ہم۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ پاؤنڈ پہ پاؤنڈ کٹھے کرتے جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ کماؤ، اللہ کون سا روکتا ہے؟ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، سچ بولو، غلط نہ بولو، صحیح کرو، غلط نہ کرو، حرام چیزوں کے کام نہ کرو، حلال چیزوں کے کام کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کماؤ، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لاؤ، ایک صورت لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین، نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور ایک سطر اس کے برابر لا کے دکھا دو، نہیں لا سکو گے، آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو قرآن محفوظ ہے زیر زبر کے ساتھ، اس کی کوئی چیز کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے، یہ اس طرح اللہ کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد ہو جاتی ہے۔ مجھے شوق تھا، کالج میں تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ سارا آوارہ گردی میں گزر گیا۔ جب اللہ مجھے دین میں لایا تو مجھے شوق ہوا پڑھنے کا، تو میں کتابیں یاد کرتا تھا، صرف پڑھتا نہیں تھا، یاد کرتا تھا۔ مجھے اپنی کتابیں سینے میں محفوظ، لیکن جو سمجھ میں نہیں آتے تھے اس کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد کیا کروں؟ تو ہمارا بچہ پنجابی کا، گجراتی کا،
انڈیا کا، پاکستان کا، ساری دنیا کا، عربوں کے سوا اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، وہ سارا یاد کر جاتا ہے اور بغیر غلطی کے سارا سنا دیتا ہے۔ راگن جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو حافظ اس وقت اس کو استاد مانتے تھے جب وہ صبح سے لے کر عشاء تک 30 سپارے سناتا تھا اور کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، تب اس کو ڈگری دی جاتی تھی حافظ کی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب کہ ایک بچہ یعلمون تعلمون یعقلون یتفکرون کچھ پتہ کوئی نہیں، بغیر غلطی کے 30 سپارے سنا دے؟ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرا اللہ اپنی قدرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دکھاتا ہے۔ ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے کہ آگے کوئی بھی نہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، آگے کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے فضل سے آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، ہم سارے رسولوں پر ایمان لائے، ایک کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے رب نے کیا قدرت دکھائی، کس طرح وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا قصہ یاد کرو جب وہ ایک کمرے میں بند تھی اور دروازہ باہر سے بند تھا، چوبارہ سا تھا، اور اس پر سیڑھی زکریا علیہ السلام لگا کے اوپر جایا کرتے تھے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل انسانی شکل میں آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ میں نیک عورت ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے؟ کانما انا رسول ربک، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسان نہیں۔ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ بیٹا دو طرح سے ہوتا ہے نا، چل گئے دو طرح سے، ایک نکاح ہے حلال، ایک زنا ہے حرام۔ تو وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، میں غلط عورت نہیں ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، قال ربک هو علی ہین، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تیرے رب کے لیے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی تو اور آگے گئے، وہ اور پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ہوں پیچھا تو جاؤ کوئی نہیں، تو وہاں کھڑی تھر تھر کانپ رہی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہاں سے پکڑا، سیدھے ہاتھ کے بازو کی جو آستین تھی یہاں سے، باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے دور سے کیا۔ اس پھونک اور حمل میں کیا جوڑ ہے؟ اسی وقت فحملتہ، اسی وقت 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے۔ جو پچھلی کتابیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں لوگ پاس، یہود و نصارہ کے پاس، اس میں ہے ان کو حمل ٹھہرا اور 9 مہینے انہوں نے حمل کو اٹھایا اور پھر بچہ ہوا۔ میرا اور آپ کا رب کا دیا ہوا قرآن کہتا ہے فحملتہ، عربی وہ زبان ہے جس کے حرفوں کا بھی مطلب ہے، الف با تا کا بھی مطلب ہے، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا پورا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا مطلب ہے فوراً بھاگی دور جگہ۔ فأجاءها المخاض، پھر فا درد ذی شروع ہوا، سبحان اللہ۔ فحملت، فانتبذت،
فَأَجَاءَهَا فا بتا رہا ہے کہ یہ سب آنن فانن ہو رہا تھا. اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کی ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہائے میں پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھلا دیتے. تو فناداها من تحتها، اب جبریل سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے آواز دی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ڈر نہیں، یہ دیکھ. جبریل نے پر مارا، چشمہ نکل آیا. دیکھیے یہ چشمہ نکل آیا ہے. پھر کہا حزی الیک بجذع النخلہ، وہ جو کھجور تھی نا اس کے اوپر سے شاخیں کٹی ہوئی تھیں. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکل آتی ہیں. میں آبائی طور پہ ذمہ دار ہوں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے سارا تماشا. تو کرنے کے جبریل اس کو ہلا، تو مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے خشک تنے کو ایسے ایسے ہلایا. ایک عورت کتنا ہلا سکتی ہے؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے تر کھجوریں گرنے لگی، ڈھیر لگ گیا. پھر جبریل کی آواز آئی کلی واشربی، مریم کھا پی، وقرری عینا، اطمینان رکھ اور اس کو لے جا شہر. کا شہر کیسے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کر سکتی. دیکھو کتنی اللہ کے محبوب کی تو فعل ہم پہ کرم ہوا. بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا کہ بولنا بھی بند تھا ان کا. اگر وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو اسی ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کھامن ڈالی ٹوٹے گا، ویسے نہیں ٹوٹ. نہیں تو پاکستان نے تک زیادہ روزہ رہ ہی نہیں سکتا. بھرا پیا پاکستان جھوٹ نہ. ماشاءاللہ جتنے جتنے گئے نا اتنے بھی نئے بوٹے گڑ دیتے ہیں. تو تم کہنا میرا روزہ ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا اور شہر میں آئیں. ایک دم شور مچ گیا، وہ سارا شہر اکٹھا ہوگا. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا ہے. اور انہوں نے جو تانے دیے نا سبحان اللہ. 3 نسبتیں ہوتی ہیں، باپ، ماں، بھائی. عورت کے لیے یہ 3 نسبتیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. تو یا اخت ہارون، بھائی کا تانا دیا، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا. سبحان اللہ. ایسے تیر چلائے تانے کے کہ بھائی کی طرف سے تانا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے. فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے ایسے کیا، مجھے دیکھو ایسے کیا، یعنی میرا روزہ ہے. پھر ایسے کیا تو ان کو اور غصہ چڑھا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بے وقوف، تجھے اتنا بھی نہیں عقل کہ اپنے گناہ کو چھپا کر یوں کہہ دے میرا نکاح ہوا ہے. یہ بچہ بولے گا؟ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر میں پھیل گئی. صرف وہاں نہیں، قال انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میں کتاب والا ہوں. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں، میں نبی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ نماز وہ فریضہ ہے جو نبیوں کو براہ راست حکم ہوا. اقم الصلاۃ، میرے حبیب اٹھیے نماز پڑھیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا فرمائیں اور خود بھی نماز پہ جم جائیں. نماز پہ جم جائیں.
پڑھی نہیں گئی، قضا ہو گئی ہے، ڈیوٹی تھی قضا ہو گئی، اچھا چلو بھائی قضا ہو گئی تو قضا پڑھ کے تو سو جاؤ، نماز سر پہ کھڑی ہے تم سو جاؤ، موت آ گئی تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو جاؤ، تو اللہ اپنے فضل سے قبول بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا۔ تو بھائیو، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے کٹ گئے تو اللہ کی قسم پیسوں سے، گھروں سے، کاروبار سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی صرف اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بنتی ہے، چونکہ زندگی اندر ہے، اندر گاڑی نہیں جاتی، اندر محل نہیں جاتا، سونا چاندی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سائرن ہے عربی زبان میں۔ سائرن کب بجتے ہیں؟ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا تو ایک دم بم بم کی آوازیں آتی ہیں، تو اللہ عربی کا سائرن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے سنو 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 سنو، جہاں مرضی چلے جاؤ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین صرف اللہ کی یاد سے ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ تو بھائیو، لا الہ الا اللہ اللہ سے جوڑ بٹھانے کا ہے، اللہ سے جوڑ بٹھا لو، جہاں رہنا ہے رہو، مدینے میں رہو یا علاقے دنا کی سلاؤ میں رہو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے۔ اور اللہ کی قسم، اتنا بڑا بادشاہ کہ کل کائنات کو اس کا حکم چلتا ہے، حق من ذکر۔ اللہ ہمارے نبی اپنے رب کی روزانہ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں تعریف کو۔ اللہم انت، الفاظ کے ردم اور اس کی موسیقی پہ غور کرنا، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ الفاظ کا حسن محسوس کرنا۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر وتعصى فتغفر، اقرب شہید وادنى حفیظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصی، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ تو مزہ آیا الفاظ، کیا موسیقی ہے اور کیا ردم ہے۔ یہ فصاحت صرف نبی میں ہو سکتی۔ جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے قبا، تو جمعے کے دن مدینہ چلے، راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن سلام یہودی بنو قینقاع کے، یہود کے عالم، وہ آئے دیکھنے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ہے۔ جب چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا وہی ہے، لیکن میں پہلے اس کی بات سن لوں۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے کیا کہا؟ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، نماز پڑھو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یہ حسن
صرف نبی کی زبان سے نکل سکتا ہے، اور کوئی ایسا حسین بول نہیں بول سکتا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور ترجمے میں تو کوئی بھی ایسی کشش کی بات نہیں ہے، لیکن جس زبان میں، عربی میں جو میرے نبی نے فرمایا افش السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو تہجد پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھائیو، اللہ اتنا بڑا شہنشاہ اور اسے منانا سب سے آسان۔ دنیا کے بادشاہوں کو منانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، غیرت کو بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان سے تعلق بنتے ہیں۔ اور اللہ سبحان اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے، دوستی لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ لوگوں نے کہا جی دعا کرو، تو آپ 70,000 اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بارش کی نماز پڑھی اور دعا کی، تو دھوپ تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے ایک کام مجھے راضی کرنے کا نہیں کیا، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، انہیں پتہ تو لگ گیا کہ میں ہی ہوں، لیکن وہ کھڑا رہا کہ شاید کوئی میرے یا اور بھی ہوگے۔ جب کوئی بھی نہیں نکلا تو کہنے لگا کہ لو خرجت ففرحت نفسی، اگر میں باہر نکل آؤں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت منع المطر، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش بند ہو، کیا کروں؟ تو اب اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ اب یہ توبہ نمبر 1 نہیں ہے، یہ توبہ عزت بچانے کے لیے۔ خیال میں آ رہی میری بات؟ ایک توبہ ہے یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، میں تیری محبت میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں بے عزت ہونے لگا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو کوئی ہاں ہوں تو کرو، چلو شکر۔ اب وہ سمجھ میں، اب اس بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، نہ کہ اللہ کی محبت میں، کہتا ہے یا اللہ عصیتک 40 سنة فأمهلتنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے۔ جیسے کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، پنجابی میں کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، میری عزت رکھ لے۔ گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو کوئی نکلیا نہیں کہ بارش کیوں میں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کتنے سال کی نافرمانی ہے؟ بولو منہ سے بولو۔ کیسی نافرمانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رک گئی؟ پہلے نبی، پہلے رسول جن پہ کتاب اتری اور پہلے رسول جن سے ہم کلامی اللہ نے کی، اتنے بڑے رسول کی دعا رک گئی تو کتنے کو اس کے گناہ ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو کوئی نکلیا نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ ماں صلح کرتی اتنی جلدی؟ باپ بھائی، اور ماشاءاللہ یورپ کی بیویاں تارے بھی کھا دیں تانوں،
راضی ہو کے بھی تارے بھی کھا دے منٹ ناراض ہو جا منٹ پھر تو تھوڑا بستر ہی گول ہو جائے. اب موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہوگی. اللہ اکبر کبیر. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. وہ کوئی اتنی جلدی صلح کرتا ہے؟ اتنا بڑا شہنشاہ, اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. اللہ اکبر. ایک بدو آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. وہ کہنے لگا بخن بخ بخن بخن. اس کا پنجابی میں اصل ترجمہ ہے کہ تو موجاں ہو گئیاں موجاں, موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے اس کو حیران ہو کے دیکھا کہ ما یحملک علی قولک بخن بخ, یوں تو کس بات پہ کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا. یا رسول اللہ آپ کا رب بڑا سخی ہے, پکڑے گا نا پھر بھی معاف کر کے چھوڑ دے گا. لہذا موجاں ہو گئیاں موجاں ہو گئیاں. تو ان الکریم اذا قدر عفا, وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ گئی میدان محشر میں, اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نیکی لے آ جنت میں ڈال دیتا ہوں. ایک یعنی جیسے ایک پاؤنڈ کے پیچھے محنت کرتے ہو نا, اس دن ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی. یہ تو زیرو ہو جائیں گے, موت ادھر موت آئی ادھر زیرو, ہر شاید زیرو ہوگی. تو وہ کہے گا چلو ہیک لب بھی جائے گی, ماں باپ بھائی بیوی بچے سب انکاری ہو جائیں گے. تو وہ کہے گا ہائے, تو وہ کہے گا زور سے ہائے, تو ایک آدمی اس کی سن لے گا ہائے. وہ کہے گا بھائی کیا ہوا خیر؟ ایک نیکی سے مار کھا گیا, نہیں ملی اب دوزخ میں جانا پڑے. کہنے لگا مبارک ہو, خوش ہو جا. کیا؟ کہ میں نیکی دیتا ہوں. انہوں نے کہا تو کیسے دیتا ہے, مجھے تو ماں نے نہیں دی. وہ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی ایک, ہوئے تامی لتر نہ ہوئے تامی لتر, لہذا میں تو کوئی فرق نہیں پامتا, تو لے جا, تو تو جنت جا. تو وہ بھاگا بھاگا آئے گا, یا اللہ میرا کام بن گیا میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کہیں گے کیسے بن گیا؟ کہ اللہ ایک آدمی کہتا میں نیکی دیتا ہوں, کہ اس کو بھی بلا, وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی. تو کیوں؟ کہ اللہ میرے پاس ایک ہے, میرے تو کسی کام کی نہیں, تو اس کا بھلا ہو جائے دوزخ سے بچ جائے. تو اللہ کہیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, جا تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا, یہ بھی جنت میں جا. ایسے کریم اللہ سے تو واسطہ ہے, لیکن تھوڑا حیا تو ہو. کچھ آنکھ شرمائے تو منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے. کچھ اللہ کا خیال تو ہو کہ جب اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے تو پھر اس کو کرنا وہ دیکھ رہا ہے. اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. جب کفر اور شرک معاف کر دیتا ہے توبہ پر, تو باقی کیا چیز؟ پہلا کام ہے توبہ کرو, کبیرہ گناہوں سے, نافرمانی سے, جھوٹ سے, بد اخلاقی سے. اگر آپ یہاں رہتے ہو اپنے والدین کے ساتھ تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. خدمت کرو گے تو کھل جائے گا, اسے دکھ دو گے تو کبھی نہ کھلے گا, محروم ہو جاؤ گے. اور ماں کے قدموں تلے ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میں جہاد کر لیا آیا ہوں. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. کہ جا اس کی خدمت کر, اس کے پاؤں تلے جنت ہے. ماں کے قدموں تلے جنت دکھائی. ایک شخص آیا, خراسان افغانستان میں ہے, وہاں سے اس نے ماں کو کمر پہ بٹھایا اور پیدل چلتا ہوا مکے پہنچا. کیڈا فاصلہ ہے,
وہاں ماں کو حج کرایا۔ مکے سے عرفات 15 میل ہے، کلومیٹر نہیں، 15 میل پیدل گیا، سارا حج کرایا۔ خراسان سے ہزاروں کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا جی میں نے ماں کو اس طرح کمر پہ اٹھایا، خراسان سے سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً، طلقہ کیسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردیں لگتی ہیں، ایک درد کی لہر آتی ہے اور وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، پھر وہ لہر ہٹ جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، ایسے کتنی لہریں آتی ہیں۔ اس ایک لہر کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں، طلقہ۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے پیارے، ابھی تو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو درد کی لہریں برداشت کی تھیں اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔